اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 جون 2022 کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وفات پا چکے ہیں۔ دوپہر کے تقریباً 1 بجے کے آس پاس چھیپا ویلفیئر کو ایک کال موصول ہوتی ہے جس میں ایک شخص کی ناساز طبیعت کی اطلاع دی جاتی ہے اور ایمبولینس کی بھی درخواست کر دی جاتی ہے۔ چھیپا ویلفیئر کے قریبی چھیپا سینٹر سے ایک ایمبولینس بھجوائی جاتی ہے جس کے ڈرائیور کے مطابق جب وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے دفتر کے صوفے پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ناساز حالت میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو سانس بہت مشکل سے آ رہا ہوتا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے چھیپا کا عملہ ان کو بروقت ایمبولینس کے ذریعے آغا خان ہاسپٹل منتقل کر دیتا ہے۔ ہاسپٹل منتقل ہونے کے چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب وفات پا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنی زندگی میں ہی چھیپا ویلفیئر کے بانی رمضان چھیپا کو وصیت کر چکے تھے کہ ان کی وفات کے بعد کے تمام معاملات جیسے کہ غسل دینا اور کفن پہنانا اور بھی دیگر معاملات رمضان چھیپا ہی سر انجام دیں گے۔ تو اسی وصیت پر عمل درآمد کرتے ہوئے رمضان چھیپا صاحب نے آغا خان ہاسپٹل کے تمام معاملات سنبھالے، اور جب پولیس نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے کہا تو رمضان چھیپا ہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیڈ باڈی کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر لے گئے اور ساتھ میں ہی ان کی فیملی کو بھی سارے واقعے کی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی صاحبزادی دعا عامر اور ان کی پہلی بیوی بشرا عامر نے فی الحال پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ حتمی فیصلہ تب ہی کیا جائے گا جب ان کے اکلوتے بیٹے لندن سے کراچی پہنچیں گے۔ عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک پاکستانی سیاستدان، کالم نگار اور ٹیلی ویژن میزبان تھے۔ عامر لیاقت حسین ایک اعلیٰ درجے کے ٹی وی اینکر تھے اور دنیا بھر کے 500 بااثر مسلمانوں میں 3 بار درج ہوئے اور پاکستان کی 100 مشہور شخصیات میں شامل تھے۔ عامر لیاقت حسین نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ریڈیو براڈ کاسٹر FM 101 سے کیا اور کئی سالوں سے سحری اور افطاری کے رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے اپنے ٹیلی ویژن کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن سے کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے 2001 میں جیو ٹی وی کے بانی رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے مذہبی پروگرام عالم آن لائن کی میزبانی کی۔ 2001 میں عامر لیاقت حسین نے جیو ٹی وی چھوڑ دیا اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر ARY کیو ٹی وی اور ARY ڈیجیٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے وہاں مذہبی پروگرام عالم اور عالم کی میزبانی کی۔ اس کے بعد انہوں نے 2012 میں پہچان رمضان جیو ٹی وی میں دوبارہ شمولیت کے بعد اور 2013 میں امان رمضان کی میزبانی کی۔ 2014 میں وہ جیو ٹی وی کے نائب صدر بن گئے اور گیم شو انعام گھر کی بھی میزبانی کی۔ جون 2014 میں وہ ایکسپریس میڈیا گروپ میں بطور صدر شامل ہوئے اور ڈیلی ایکسپریس پر مذہبی مواد کے گروپ ایڈیٹر اور پاکستان رمضان کی میزبانی کی۔ پھر عامر لیاقت حسین نے دوبارہ جیو ٹی وی جوائن کیا اور نومبر 2014 سے سبحان پاکستان کی میزبانی کی۔ اس کے بعد انہوں نے 2017 میں رمضان میں بول کی میزبانی کی۔ اس دوران انہوں نے ایک گیم شو ایسے چلے گا کی بھی میزبانی شروع کر دی، اور اس سب کے بعد 2017 میں ہی انہوں نے بول نیٹ ورک کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ عامر لیاقت تمام رمضان ٹرانسمیشن کے سرخیل ہیں۔ ان کے شوز نے دوسری چیزوں کے ساتھ تحفہ دینے کی بھی پوری رسم کو جنم دیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک ایسے ٹی وی اینکر اور میزبان تھے جنہوں نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اسلامی اسکالرز اور رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تاکہ دنیا کو اسلامی یکجہتی کا ثبوت دیا جائے۔ عامر لیاقت حسین کی زندگی بہت سے تنازعات سے گھری رہی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کردار کشی کریں۔ ہم سب انسان ہیں اور سب غلطیاں کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بھی عیبوں کو سب کے سامنے لے کر آئیں یا اس سے متعلق گفتگو کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت برا ٹرینڈ چل چکا ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنی ناپسندیدہ شخصیت کی ویڈیوز یا متنازع بیانات کو سب کے سامنے لا کر مذاق اڑاتا ہے۔
اس پر مکمل پابندی عائد ہونی چاہیے اور ایسے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور سب گناہ گار ہیں، ہم سب کے بھی کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو کسی دوسرے شخص کے عیب تلاش کرتا پھرے۔ آخر میں ہم سب کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کو بھی صبر عطا فرمائے، آمین۔